السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قولہ امام طحاوی علیہ الرحمہ کا قول ہے ونسمی اہل قبلتنا مسلمین مؤمنین، اور ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں اور مومن ان کا نام رکھتے ہیں۔ ما داموا بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کہی اور خبر دی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس وقت تک ہم ان کا نام مسلمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فہو المسلم، پس وہ مسلمان ہے، لہو اس کے لیے ہے، ما لنا جو ہمارے لیے ہے، وعلیہ ما علینا، اور اس کے ذمے ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں ایک اور مقام پہ بھی، لیکن یہاں پر بھی یہ مسئلہ واضح کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص یا کوئی جماعت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اعتراف کرتی رہے گی، اس وقت تک ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ اگر وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرے، لائی ہوئی شریعت کے ساتھ عداوت رکھے اور اس کا انکار کریں، اس سے اعراض کرے، تو ایسی صورت میں اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یعنی صریحاً دین اسلام کے کسی مسئلے کا انکار کر دینا۔ اور یہ بات شیخ رحمہ اللہ نے اور بھی مقامات پہ ذکر کی ہے، آگے تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے جہاں پہ یہ بات ہے وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْهُ، کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے گناہ کی وجہ سے جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ وہاں اس کے بارے میں تفصیلی بحث آئے گی۔ قولہ امام طحاوی علیہ الرحمہ کا اگلا قول یہ ہے وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث نہیں کرتے، وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شک بھی نہیں کرتے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے فہم و تفہیم، بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا، یہ شریعت میں جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ بات کو الجھانے کے لیے، الجھن ڈالنے کے لیے کوئی سوال کرنا، جس طرح کے باطل چیزیں، باطل دلائل دے کے حق کو رد کرنا، تو یہ اہل کلام کا کام ہے جو بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ جو مشرکین ہیں یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ایک حق ہے اور اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ حق اور باطل اس کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حق قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجیے حق آ چکا اور باطل چلا گیا، یعنی حق کے مقابلے میں باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن بعض ناعاقبت اندیش لوگ باطل کی وجہ سے حق کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت ان کے جو بدگمانیاں ہیں اس بنا پہ، یا ان کی جو خواہشات ہیں اس بنا پہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ایک قول یہ ثابت ہے کہ کسی بندے کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں کوئی بات کرے، بلکہ جو اللہ نے اپنے اوصاف بیان کیے انسان وہی اوصاف بیان کرے، ان کے علاوہ کوئی وصف بیان نہ کرے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین میں شک کرنا، شبہ ڈالنا، اور اسی طرح جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا، جو ماننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی ایسی شکوک و شبہات ڈال دینا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔
قول امام طحاوی علیہ رحمہ کا اگلا قول یہ ہے ولا نجادل فی القرآن، ہم قرآن کے اندر جھگڑا نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 قراتوں پہ اتارا گیا ہے۔ یہ سیدھے ہو کے بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ سیدھے ہو کے بیٹھے۔ قرآن 7 قراتوں پہ اتارا گیا ہے۔ اب 7 قراتیں جو صحیح سند سے ثابت ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو رد نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو روح الامین جبریل امین نے اتارا ہے۔ فعلمہ سید المرسلین، جبریل امین نے رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے۔ وہو کلام اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، مخلوق کے کلام میں سے کوئی کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا نقول بخلقہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ولا نخالف جماعت المسلمین، اور ہم جماعت المسلمین کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ پہلی جو بات کہی گئی ہم قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام میں ٹیڑھ پن اختیار کرنے والوں نے معاملہ کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو آپس میں ٹکرا دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹکراؤ پیدا کیا پھر ان کو باطل کر دیا اور ان کے حکم کو منسوخ کر دیا، حالانکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرات کے حوالے سے میں نے بات ذکر کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے 2 صحابہ سے جب سنی ایک سے ایک قرات دوسری قرات، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت عمر سے اور شام سے سن کے آپ نے کہا کلاکما محسن، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے اختلاف کیا، ہلاک کے بعد پھر وہ آپس میں جو ہے اختلاف کے بعد ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ تو اس لیے جو قراتیں ثابت ہے وہ قراتیں پڑھی جا سکتی ہے، ان میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جب قراتوں میں اختلاف ہو گیا، لوگوں کو علم نہیں تھا، کہا ادرک ہذہ الامہ، اس امت کو آپ پا لیجئے، ایسے کریں جو قرآن کا نسخہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا تھا، اس قرآن کے آگے نسخے کاپیاں تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیں تاکہ اختلاف کے وقت لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ اس امت کو پالیں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح سابقہ لوگوں کے اندر اختلاف ہوا اس امت کے اندر بھی ویسا اختلاف ہو جائے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی کیا، انہوں نے پھر جو اس کے مزید نسخے بنوا کے مختلف علاقوں کے اندر بھیج دیے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو قراتیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ہم ان تمام قراتوں کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، پیچھے اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جبریل امین اس قرآن مجید کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ جبریل امین کی ذمہ داری ہے وحی کا لانا، تو وہ اس قرآن مجید کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن مجید کے بارے میں 2 قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسرا لفظ تنزیل کا استعمال ہوتا ہے۔ انزال کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جو بیت العزہ ایک مقام ہے، یہ ایک رات، یہ بھی طاق رات قدر کی رات کو ہی اس کا یک بارگی نزول ہوا ہے۔ انزال کا معنی یہ ہے، جب لفظ انزال ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا معنی ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ جو آسمان دنیا میں ہے وہاں ایک رات میں قدر کی رات کو اتارا گیا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آغاز ہوا ہے وہ بھی اسی رات، سب سے پہلے جو 5 آیتیں سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی ہے، یہ بھی قدر کی رات کو ہی نازل ہوئی۔
تو اس سے یہ پتہ چلا قرآن مجید کا مکمل نزول بھی لیلۃ القدر کو ہے، اور قرآن مجید کا جو نزول کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی لیلۃ القدر کو۔ تو انزال اور تنزیل جو دونوں کلمے تھے، تو انزال کا تعلق لوح محفوظ سے بیت العزا تک اس کے ساتھ ہے، اور بیت العزا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کے ساتھ تنزیل کا تعلق ہے۔ تو جبریل امین کے حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ یہ بڑا معزز فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اسی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، آپ کو سکھایا ہے۔ تو کرامتیہ نے اس مسئلے میں وہم کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو الہام کر دیا گیا، سکھایا نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید مکمل طور پہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ قیامہ میں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس وقت خاموشی سے سنیں، کیونکہ ہمارے ذمہ اس کا پڑھانا ہے۔ تو یہ وضاحت ہو جائے۔ کرامتیہ یہ ایک فرقہ تھا جو کوفے کے اندر پیدا ہوا، عراق کے اندر پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی، اور ان ظالموں نے ایسے کیا کہ حج کے موسم کا انتظار کیا۔ جب حاجی عرفات میں پہنچے تو یہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، مسلح تھے، اور حاجی مسلح تو ہوتے نہیں، وہ تو نہتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یک بارگی ان پہ حملہ کر دیا اور حاجیوں کو شہید کیا۔ کچھ لوگ بھاگ کے انہوں نے کچھ جان بچائی، پھر یہ بیت اللہ میں آ گئے، اور بیت اللہ میں جو لوگ طواف کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پھر یہ لوگ بیت اللہ میں سے حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے۔ 20-22 سال تک بیت اللہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ بعد میں پھر جو ہے حجر اسود کو لایا گیا، تو اس میں جو ہے بیت اللہ کے اندر اس کی فٹنگ کر دی گئی۔ تو یہ کرامتیہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ ان کا یہ نظریہ یہ باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید باقاعدہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی، ہم قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی کلام ہیں مخلوق کے، تو کائنات کا کلام کسی بندے کا کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ہم جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کرتے۔ جماعت المسلمین سے مراد کون سی جماعت ہے؟ جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس راستے پر قائم ہے جس پر اللہ کے رسول قائم تھے اور صحابہ قائم تھے، جس پر اللہ کے رسول قائم تھے اور صحابہ قائم تھے۔ اس راستے پر جو جماعت قائم ہے، ہم اس جماعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کے جماعت ہے تو ظاہر بات ہے وہ دین اسلام کے مخالف جماعت ہے، ہم اس کی ضرور مخالفت کریں گے۔ لیکن جماعت المسلمین کا اصل اطلاق اس جماعت پہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جو اس طریقے پر ہے وہ جماعت المسلمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔